السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 7ویں پارے کی تلاوت کی گئی تراویح میں۔ کل ہم نے 6 پارے کے تقریباً آدھے حصے کے سلسلے میں تفسیر کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بعض سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے جو اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ سزائیں بعض جرائم پر نافذ کی جاتی ہیں، جیسے ڈاکہ زنی کی سزا ذکر کی گئی، پھر چوری کی سزا بھی سورہ مائدہ میں ہی ذکر کی گئی۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فرمایا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ اس لیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ ایک مجرم کو سزا دینے کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ جو جرم کا ارادہ کر رہے ہوں وہ باز آ جائیں تو یہ سزا نہیں ہے، پورے معاشرے کے حق میں یقیناً ایک رحمت ہے۔ ایک زمانے میں بہت بڑے فلسفی اور شاعر گزرے تھے، ابو العلا معرری۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہاتھ جس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے اور اس کی دیت بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے، اگر کوئی کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دے تو اس پر بہت بھاری جرمانہ اسے دینا پڑتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ 1 دینار کی چوتھائی میں یا 10 درہم میں جو بہت معمولی مقدار ہے اس کی چوری میں اسی ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک قیمتی ہاتھ جس کا اتنا بڑا کفارہ ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی کاٹ دے ایسے ہی بغیر کسی جرم کے، اور کسی چوری پر اسی ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، بہت معمولی مقدار کی چوری پر۔ تو اس زمانے میں قاضی عبدالوہاب مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ جواب دیا، انہا لما کانت امینتاً کانت ثمینتاً، جب یہ ہاتھ امانت دار ہوتا ہے تو بہت قیمتی ہوتا ہے، فلما خانت ہانت، جب اسی ہاتھ نے خیانت کر دی، چوری کر دی، تو اب اللہ کی نگاہ میں اس ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں۔ تو یقیناً جو اسلامی سزائیں ہیں جن میں سے بعض کا ذکر سورہ نور میں بھی آئے گا، جیسے کہ زنا کا، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کا، اسی قسم کی اور بھی بعض سزاؤں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں یہ سزائیں انصاف کے ساتھ نافذ کی گئی ہیں وہاں ہمیشہ امن و امان قائم رہا ہے، لوگوں کی جان، ان کی عزت، ان کا مال محفوظ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیتوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ بہت شدت سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے مسائل میں فیصلے لینے چاہیے۔ پھر یہود و نصارہ سے دلی دوستی سے منع فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوستیاں ان سے کی جائیں، چاہے افراد وہ دوستی کریں یا مسلم حکومتیں وہ دوستی کریں۔ سخت ترین اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار لگائی ہے، وعید بتائی اور بتایا کہ اگر تم یہ سب کرتے رہو گے اور اپنے دین سے پھرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور وہ اہل ایمان کے لیے بہت نرم ہوں گے، اور جو اللہ کے باغی اور کفر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے خلاف بہت سخت ہوں گے۔ پھر وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، حق بات کو کرنے میں کسی ملامت کرنے والے اور اعتراض کرنے والے کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ تم اگر مداہنت کرو گے، حق بات کو چھپاؤ گے اور سوچو گے ڈر اور خوف کے مارے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کر لیں تو اس کی وجہ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، تو اللہ نے تمہارے لیے اس میں ذلت لکھ دی۔ اور آج پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ شخصی طور پر جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو ہماری مسلم حکومتیں ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، حرم میں رہ کر ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ پوری انسانیت اس پر رو رہی ہے اور ماتم کر رہی ہے، اور سرزمین حرم جس حکومت کی نگرانی میں چل رہی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کی دوستی
اسرائیل سے اور یہودیوں سے اس طرح بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی نگرانی میں بہت سے ملک اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کو بھلا دیتے ہیں، ان کا حق بھلا دیتے ہیں، اور اس طرح کے جرائم کیے جا رہے ہیں کہ بس اللہ ان سے سمجھے گا، اللہ کا رسول ان سے سمجھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے بعض مسائل کا، جیسے اگر کوئی قسم کھا لے تو اس پر کیا کفارہ ہوتا ہے۔ دراصل قسم کی دو قسموں کا یہاں ذکر آیا ہے، ایک ہے یمین لغو، یعنی جو عام طور سے ہم بخدا یا واللہ کسی بات پر کہہ دیا کرتے ہیں عادتاً، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ یمین لغو کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ جان رہے تھے کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں تحقیق نہیں تھی اور وہ بات ایسی نہیں تھی بلکہ اس کے برخلاف تھی، تو اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر نہیں آیا، لیکن قسم کے ذیل میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ میں غلط قسم کھا رہا ہوں، جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، کہ خدا کی قسم ایسا ہوا تھا اور واقعی نہیں ہوا، یعنی ماضی میں کسی بات کے سلسلے میں جو پہلے گزر چکی ہے۔ یہ اتنی سخت گناہ کی بات ہے کہ اس پر کوئی کفارہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یمین اور ایک قسم ہے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا 7ویں پارے کے شروع میں۔ اس کا کفارہ بتایا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کی قسم میں ایسا کروں گا آئندہ کے بارے میں، اور وہ نہیں کر پا رہا ہے اس کام کو، تو کفارہ ہوتا ہے۔ اور کفارہ اس کا بتایا گیا کہ 10 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 2 وقت کا جو اوسط کھانا ہم کھاتے ہیں، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں 10 مسکینوں کو، یا پھر غلام آزاد کیا جائے جس کا زمانہ ابھی نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کیے جا سکتے ہیں تو پھر 3 روزے رکھے جائیں۔ یہ قسم کا کفارہ ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، آئندہ کے بارے میں یہ مت کہو کہ خدا کی قسم میں ایسا کروں گا اور تم نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس لیے بات بات پر قسم کھا کر وعدہ کرنے کا اپنا رواج مٹ ڈالو، اس کی عادت مٹ ڈالو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جوئے اور شراب پر بہت سخت اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کے درمیان دشمنی ڈال دیتی ہے، بغض و حسد ڈال دیتی ہے، نماز سے روکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سخت ترین جرم ہے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے رکو گے؟ اور شراب اور جوئے کو حتمی طور پر سورہ مائدہ میں حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر احرام کے بعض احکام ذکر کیے گئے کہ اس میں شکار درست نہیں ہے، خشکی کا شکار کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر سمندری دریا اور سمندر سے مچھلیوں وغیرہ کا شکار کیا جائے تو اس کی اجازت حالت احرام میں دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو، رب بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے ہمارے رب، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں تو آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا رسول ہوں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ اس سے واقف ہوتے۔ میرے دل میں کیا ہے آپ اس سے واقف ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں، آپ غیب کے جاننے والے ہیں۔ جو حکم آپ نے دیا تھا میں نے ان سے وہی کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کا گواہ تھا۔ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی تنہا ان پر گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بہت ہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اس انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر فرمائیں گے کہ بالکل قرآن مجید میں صاف کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے یا معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے، 4 پیروں والے جو جانور، جو خاص طور سے بڑے جانور ہوتے ہیں جن کو کیٹلز کہتے ہیں۔ یہ سورہ پچھلی کئی مدنی صورتوں کے بعد یہ مکی سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے،
اس سورہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی اور ایک ساتھ مکمل سورہ نازل ہوئی، جو تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے یہ سورہ، عام طور سے پوری مکمل سورہ کم نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کو اس اعزاز کے ساتھ اللہ کے پاس سے رخصت کیا گیا کہ 70,000 فرشتوں نے اسے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ رخصت کیا، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اس طور پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کا ذکر کیا۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے بے شمار دلائل دیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ تنہا قادر ہے کسی بات پر، وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، غیب کا علم اور کسی کو نہیں دیا گیا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ اپنی طرف سے نہ نوازے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ اپنے بندوں پر قادر ہے، رات میں وہ اپنے بندوں کو سلا کر گویا ایک عارضی طور پہ موت دے دیتا ہے، پھر وہ اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت تنہا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیسے کہا تھا کہ یہ چاند ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ تارہ ہے اور ستارہ ہے میں اس کی عبادت کروں گا۔ پھر انہوں نے سورج کے بارے میں فرمایا، جب یہ ڈوب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کر سکتا، ستارے میں چمک ہے، چاند میں چمک ہے، سورج میں چمک ہے، لیکن یہ چمک ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اور دوسرے تمام جانب سے میں اس رخ کو ہٹاتا ہوں، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ابراہیمی طریقہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے۔ پھر اسی تعلق سے بعض اور انبیاء کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ صالحین کی جماعت تھی، ہم نے ان کو سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ ان کی ہدایت کے مطابق اور جس راستے پر ہم نے ان کو چلایا تھا آپ بھی اس طریقے پر چلتے رہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ ذکر فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، جب یہ اعتراض لوگوں نے کیا تو اللہ کے ساتھ گویا کہ اس کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ نے بہت سخت لہجے میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، اور رات کی تاریکیوں سے صبح کا اجالا نکالنے والا ہے۔ کیسی کیسی اس کی قدرتیں ہیں، وہ بارش برساتا ہے، ستاروں میں اس نے روشنی دی ہے، تاروں میں روشنی بخشی ہے کہ انسان تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں اس سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ پھل ہیں، زیتون ہے اور یہ انار ہے، کیسے بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، بعض الگ ہوتے ہیں۔ جب یہ پھل رہے ہوتے ہیں، جب یہ پک رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھلنے کو اور ان کے پکنے کو دیکھو، ان کے رنگوں کو دیکھو، اور پھر تیار ہو کر جب آتے ہیں ان پر غور کرو۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھایا، اور آخر میں ایک خاص ہدایت پر 7واں پارہ ختم ہوتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں، تم ان معبودوں کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، حالانکہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، اس کے باوجود بھی ان کو برا بھلا مت کہو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دیوی دیوتا یا جس چیز کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، چاہے سورج ہو، پتھر ہو، سمندر ہو، اگر ان کو برا بھلا کہا جائے گا تو اس کے بدلے میں وہ جس ذات کو برا بھلا کہیں گے وہ بہت نازک بات ہے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر اس کے بدلے میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اور اس کا سبب تم بنو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان پر ایسی تنقید نہ کی جائے کہ کسی کو برا لگے۔ یہ اسلام کا وہ عدل و انصاف کا اور اعتدال کا طریقہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔